اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے نہایت ہی اہم چیز رکھنے والا ہوں۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کتنی دیر بعد پوری ہوتی ہے، یہ ایک سوال بھی ہے اور اہم بات بھی ہے۔ اور پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ خواب جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اتنی بڑی رہنمائی ہوتی ہے کہ جو ریئل کے اندر بندے کے کام آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری اور انعام ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ دلائل اس حوالہ سے مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر تو بہت طویل اور لمبی ویڈیو بن سکتی ہے، کیونکہ یہ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ مختصر انداز میں یہ بات سنیں گے اور آپ کی دلچسپی بھی زیادہ ہوگی اس بات میں، خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہو تو وہ اچھی رہنمائی ہوتی ہے۔ سارا قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت پر ایک بہت بڑا انعام ہے، اور انبیاء کرام تشریف لاتے رہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن سکے، اور لوگ جو ہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ اور قرآن پاک میں بھی حکم ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ رب العزت نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، ہدایت اور گمراہی کے رستوں کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کی رہنمائی ہوتی ہے، جس طرح کہ ریئل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تشریف لاتے رہے، اور جو ہے نیک لوگ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، وہ رہنمائی کرتے رہے انسانوں کی، اس ناطے سے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، نازل کردہ پیغام ہے، اس کو آگے پہنچایا۔ اور اگر کوئی بھی کسی کی رہنمائی نہ کر سکے تو پھر خواب اللہ رب العزت دکھاتے ہیں اور اس میں رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اچھا، خواب کب پورا ہوتا ہے، تعبیر اس کی کب واقع ہوتی ہے، کتنی دیر بعد ہوتی ہے؟ اصل اس میں نا 3 چیزیں ہیں۔ اگر 3 چیزیں ذہن میں ہوں گی تو پھر آپ کو مسئلہ بالکل واضح جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر فوری بھی پوری ہو سکتی ہے۔ آپ نے خواب دیکھا، کوئی خوشخبری والا خواب ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فوری طور پر آپ پر اللہ کا انعام اور اللہ رب العزت کی طرف سے احسان ہوا ہے، وہ فوری بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل مکمل حدیث اگر آپ کو سناؤں، تفصیلاً سناؤں تو بات لمبی ہوگی، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب آپ علیہ السلام پر کوئی جادو کے اثرات ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر 2 فرشتے نظر آئے۔ ایک جو ہے وہ آپ کے سر پاک کی طرف کھڑا ہوا، ایک آپ کے پاؤں مبارک کی طرف کھڑا ہوا، اور آپس میں باتیں کر لینے لگے، یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا ہے؟ ان پر جادو ہے۔ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے۔ نام بھی لیا لبید بن عاصم کا، کہاں کیا ہے، کس چیز پر کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہ سارا سنیں، کیونکہ نبیوں کے خواب جو وہی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے جو اس میں بڑا سبق ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کا سارا انہوں نے بتا دیا۔ تو آپ علیہ السلام صبح اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ مجھے خواب کے اندر دکھلایا۔ اس جگہ پر گئے، وہاں جا کر دیکھا کنویں کے اندر داڑھی مبارک کے بالوں پر آپ علیہ السلام پر یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے بال نکالے، اس میں جو ہے جادو کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کی 11 آیات جو ہیں وہ نازل ہوگی، تو وہ آپ علیہ السلام نے پڑھی اور جو ہیں وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ خواب آیا اور فوری تعبیر جو ہے واقع ہوگی۔ ایک مسئلہ تو آپ کا واضح ہو گیا، خواب کی تعبیر فوری بھی واقع ہو سکتی ہے، یہ دلیل موجود ہے۔ اب کچھ دیر بعد، کچھ دیر میں ہی سوال اصل یہ ہے کہ اس میں 2 بھی آ سکتے ہیں، بھی کتنی دیر بعد ہو سکتی ہے اور اس کی حد کتنی ہے۔ ایک سوال تو یہ نا کتنی دیر بعد، کچھ دیر بعد، اور اس کی حد، یہ 2 چیزیں اس میں آ گئی ہے۔ ایک چیز تو آپ نے واضح کر لی ہے، نوٹ کر لی ہے، سن لی ہے، واضح ہوگی ہے، لیکن دوسری چیز ابھی کتنی دیر بعد اور اس کی حد کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دیر بعد بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر گئے نا، تو بے قصور گئے، قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو
جیل کے اندر کچھ ساتھیوں کو 2 بندے تھے، ان کو خواب آیا تھا، تو واقفیت ہو جاتی ہے ہر سوسائٹی کے اندر جہاں بندہ رہتا ہے، جہاں کچھ شب و روز گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ اس طرح ہی جیل کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا واقعہ پورا مکمل ان کو سنایا، وہ اپنی باتیں سناتے تھے۔ یعنی جیل کے اندر بندہ پوچھتا ہے بھی تو کس جرم میں آیا ہے، آپ کس جرم میں آئے ہو، اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قید کی عمر ہے جیل کی تقریباً 12 سال کے قریب ہے، یعنی 12 سال کم و پیش ہو سکتا ہے، لیکن جو موجود جو عام فام بیان کی جاتی ہے وہ 12 سال کے لگ بھگ ہے۔ تو اتنی دیر ساتھی آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، کچھ ان کے ساتھ رہنے والے بھی تھے، تو بس اسی طرح واضح ہو گیا کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کو کیا پتہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی وہ تو نبی تھے اللہ کے، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہوتے تھے، اللہ رب العزت ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو خوابوں کی جو تعبیر کا علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ انہوں نے آ کے اپنا اسی طرح باتیں ہوگی، یہ بے اچھے انسان ہیں، ان سے چلو بات شیئر کرتے ہیں۔ 2 بندے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جو ہے نا ہمیں خواب آیا تو آپ ہی ہماری رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا بتاؤ بھئی آپ، یہ خواب ہی ان کا جو ہے نا جیل سے نکلنے کا سبب بنا تھا۔ تو دیکھ لو آپ، پھر غور کرو کہ خواب جو ہے وہ کس طرح پورا ہوتا ہے، اور خواب کی وجہ سے اللہ کس طرح مقام عطا فرماتے ہیں۔ خواب رہنمائی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے آگے اپنا خواب بیان کیا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نا شراب جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں، یا اپنے جو ہے نا شراب میں نے دیکھی ہے، میں شراب جو ہے پیالے میں ڈال رہا ہوں، اس طرح کی اس نے نچوڑنے کی بات کی، شراب نکالنے کی بات کی، جو ہے نا قرآن کے اندر تفصیلاً موجود ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹھائی ہیں، خوب یعنی روٹی کا ذکر خاص کر، اور واحد صورت یوسف ہے جس میں صرف روٹی کا ذکر آیا ہے واضح طور پر لفظاً۔ ویسے تو خبزن روٹی کو جو ہے نا کہتے ہیں، یہ لفظ قرآن پاک کے اندر خبزہ جو ہے آیا ہے، یعنی روٹی، اس کو عربی میں روٹی کہتے ہیں۔ میرے سر پہ جو ہیں روٹیاں اور پرندے جو ہیں وہ اچک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے، ہمیں دونوں تعبیر بتائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جب جیل سے رہا ہوں گے نا تو بادشاہ کے وزیر بن جائیں گے، آپ خادم بن جائیں گے، یعنی آپ ان کے ساتھ کام کریں گے۔ تو ایک دوسرے کو کہا جس کے سر سے پرندے روٹیاں اٹھا رہے تھے کہ آپ جو ہے نا پھانسی پہ لٹک جاؤ گے، آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، فوت ہو جاؤ گے، آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے یہ کیسی بات، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں جیل میں، بادشاہ کہاں، انہوں نے ایسی باتیں کی اللہ رب العزت کا۔ تو انہوں نے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیونکہ اللہ کے نبی تو تھے، انہوں نے کہا تھا جب آپ بادشاہ کے جو وزیر یا مشیر یا خدمت گزار بنے نا تو میرا بھی تذکرہ وہاں جا کے کرنا۔ بھی ایک بندہ آپ نے جیل کے اندر ویسے نجائز ہی جو ہے رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی کیس وغیرہ جو ہے نا دوبارہ لگائیں، انکوائری وغیرہ لگوائیں تو دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ بس اللہ کی مرضی تھی، ہوا اس طرح کہ وہ بندہ باہر گیا اور بھول گیا، اسی طرح وہ بندہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، وہ بندہ بادشاہ کا خدمت گزار بن گیا۔ ایک روز ہوا پھر بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 جو ہیں عزیز مصر کو یہ خواب آیا تھا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، 7 موٹیاں گائیاں جو ہیں وہ بریک یعنی پتلی گائیاں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس نے سارے اپنے جو مجاور تھے، جو جن کو وہ مانتے تھے، وہ اپنے سارے اکٹھے کیے، تو اکٹھے کر کے کہنے لگا، پادری وغیرہ جتنے بھی تھے کہنے لگے بات یہ ہے، مجھے یہ خواب آیا ہے تو مجھے یہ تعبیر بتلائیں خواب کی۔ اس بندے کو پھر یاد آیا، ہو ایک بندہ تھا جیل کے اندر جس نے مجھے یہ تعبیر بتلائی تھی، اور اسی طرح اس کی تعبیر بتلائی پوری، تو مجھے اس وقت اس بندے کو یاد آئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو پھر انہوں نے بادشاہ سے کہنے لگا بھی بات یہ ہے، ایک بندہ جیل کے اندر اگر تعبیر کا مسئلہ ہے نا تو میں ان کو بلا کے لگاتا ہوں، تو پھر لمبا آگے واقعہ یعنی شروع ہو جاتا ہے، مکمل یہ واقعہ آگے شروع ہوتا ہے۔ لیکن جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی، اور کچھ دیر بعد وہ تعبیر پوری ہو گئی، کچھ دیر بعد، یعنی اس کا دورانیہ
وقتی طور پر بھی پوری ہو سکتی ہے، کچھ دیر میں 10 دن، 5 دن، 4 دن، مہینہ، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، یعنی کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کی پورے ہونے کی یعنی مدت کیا ہے، تو یہ بھی سورہ یوسف سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا نا، خود ان کو خواب آیا تھا 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ تعبیر کب پوری ہوئی تھی؟ اکثر جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ تعبیر پوری ہوئی تھی۔ عمر کے اندر تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 120 سال ہے ان کی عمر، بعض 10 سال کہتے ہیں، بعض 130 سال کہتے ہیں، لیکن یہ مختلف باتیں ہیں۔ لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خواب پورا ہوا تھا نا، وہ تھا کہ 40 سال بعد، یعنی جب تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کیا گیا تو ان کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی جب وہ اپنے والد سے جدا ہوئے۔ تو یہ دورانیہ جو بنتا ہے یہ تقریباً 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا رہے اور بعد میں پھر ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ تعبیر جو ہے 40 سال بعد پوری ہوئی تقریباً۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ہمارے سوال کا اس میں جواب موجود ہے کہ فوری طور پر بھی تعبیر پوری ہونے کی دلیل موجود ہے، کچھ دیر بعد میں بھی، اور اس کی مدت جو ہے وہ 40 سال۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک جو خواب ہے وہ اچھا ہو برا ہو، تقریباً 40 سال اس کا زندگی پر اثر رہتا ہے، کیونکہ 40 سال بعد تعبیر پوری ہوئی نا، تو اگر اس کو آپ زائل کریں گے تو فوری طور پر اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو زائل نہیں کریں گے، کسی سے پوچھیں گے نہیں آپ کو خواب اچھا آیا ہے برا آیا ہے، اگر اچھا آیا ہے تو مبشرات خوشخبریوں سے محروم رہ جائیں گے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام۔ جب تک خواب کی تعبیر نہیں پوچھیں گے وہ واقع نہیں ہو سکتی۔ خواب آپ لے کر پھرتے رہیں، آپ کو بڑا اچھا خواب آیا ہے، جب آپ نے پوچھنا ہی نہیں ہے، ایک بندے کو بھوک لگی ہے، اگر وہ کھاتا ہی نہیں ہے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، وہ بندہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ خواب جب تک پوچھیں گے نہیں اس وقت تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ پر خوشخبریاں جو ہیں وہ نہیں آ رہی، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر انعام ہی نہیں ہے، یعنی آپ پوچھ نہیں رہے۔ اگر برا ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ ضرور آپ پر رہے گا، کیونکہ دیکھو نا بری چیز جو ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ آپ اگر خوشبو کو اس کی سمیل جو ہے وہ سونگھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے، اگر آپ بدبودار چیز کو سونگیں تو کیا اچھی لگے گی؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خواب کی تعبیر ضرور پوچھیں، ورنہ 40 سال تک اثر رہے گا۔ اگر برا خواب ہوگا نہیں پوچھیں گے، زائل نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ تو محترم ناظرین، جو میں نے آپ کے سامنے بات نہایت ہی اہم باتیں بیان کی ہیں، خواب خوشخبری ہے، وقتی طور پر پورا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد پورا ہوتا ہے، اور آخری اس کی مدت ہوتی ہے تقریباً 40 سال۔ تو جلدی کیا کریں، جو خواب آئے اس کو فوری طور پر پوچھ لیں، اور پوچھ کر جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہو، رہنمائی ہو، تنبیہ ہو، اس کو ضرور حاصل کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔